بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مطالعہ حدیث کے حوالے سے ہم نے ریاض الصالحین جو کتاب ہے اس کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں. آج سے جس باب کا ہمیں آغاز کرنا ہے اس کا نام ہے باب المراقبہ. مراقبہ کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو صوفیانہ اشغال ہیں ان کے جو مختلف معمولات ہیں اس میں بہت سننے کو آتا ہے. یعنی یہ خاص طریقے کا عمل ہے، دھیان گیان کر کے بیٹھنا ہے، آنکھیں بند کر کے یا اندھیرے میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کا خیال قائم کرنا ہے، اور اس میں مختلف چیزوں کا مراقبہ کیا جاتا ہے. ایک مراقبہ موت ہوتا ہے، اس بات کا دھیان قائم کرنا کہ انسان مر گیا ہے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے. یا اس بات کا مراقبہ کرنا کہ انسان اللہ کی جناب میں کھڑا ہوا ہے حشر میں اور حاضری اس کو درپیش ہے، وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مراقبہ ہے. لیکن امام صاحب نے یہاں جو اصطلاح استعمال کی ہے مراقبہ، وہ بالکل اپنے عام معنوں میں ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہاں پر آخر میں فرمایا نا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور جدید عربی میں مراقب کہتے ہیں، جیسے اوور سیئر ہوتا ہے یا سپروائزر ہوتا ہے، یا وہ شخص کے جو سرویلنس کر رہا ہوتا ہے. ہائی ویز پر بھی آپ جائیں تو جگہ جگہ کہ یہ مراقب موجود ہے، مراقب دیکھ رہا ہے. اور جو خاص طور پہ سرویلنس کیمراز لگے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی گویا یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، آپ کسی کی نگاہ میں ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں جو انسانوں کی خاص طور پہ خانگی معاملات ہیں اس کا تذکرہ ہے. بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اس سے اس کی نسل کو آگے بڑھایا، اور پھر آخر میں کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. خاص طور پہ جو خانگی معاملات ہیں وہ درستگی پر، اصلاح پر قائم نہیں رہ سکتے جب تک کہ انسان کو اس بات کا خیال ہر دم اس کے دامنگیر نہ رہے کہ میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں ایک موقع پر فرمایا گیا کہ آپ کے لیے رشتے ہم نے متعین کر دیے ہیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو پھر کہا کہ بھئی اس کے علاوہ آپ کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ جائز ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت ازواج ہیں آپ ان کو بدل دیں، سوائے اس کے کہ جو ملک یمین ہیں. اور اس کے آخر میں بھی الفاظ ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے اس تقویٰ کی اصل یہی جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ کہیں جا رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. تو ایک پہاڑی ایک وادی سے میں جا رہے تھے، تو ایک دم جو ہے اوپر کہیں چٹان کی طرف سے ایک چرواہا آیا اور اس کے ساتھ کچھ بکریاں تھیں. تو سیدنا عمر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اس وقت لگتا ہے کہ غذا کی ضرورت تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا. انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ بعنی ہذہ الشاۃ، یہ جو ایک بکری ہے اس میں سے تم مجھے بیچ دو. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں تو مملوک ہوں اور میں تو نگران ہوں اس کے اوپر، باقی اصل میں مالک تو دوسرا ہے، میں تو اس کی بہاف پر بکریاں چرا رہا ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے. تو اس موقع پر اس چرواہے نے ایک جملہ کہا کہ جو عربی میں گویا ایک ضرب المثل بن گیا ہے. تو ان صاحب نے اس چرواہے نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ چرواہا مجھے دیکھ رہا ہے یعنی دیکھ رہا، یہ تو اہم نہیں ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لیے یہ چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر اگلے دن پتہ کرایا کہ بھائی یہ کس کا چرواہا ہے. اس کے پاس گئے اور اس کو جو ہے وہ خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا. اور پھر ایک جملہ کہا بہت ہی خوبصورت، انہوں نے کہا کہ اعتقدت فی الدنیا ھذہ الکلمہ،
کہ اے چرواہے اس کلمے نے این اللہ تمہیں اس دنیا میں آزاد کروا دیا، تمہاری گردن کو غلامی سے چھڑوا دیا، وَأَرْجُو أَن تُؤْتِكَكَ فِي الْآخِرَةِ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہی کلمہ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا، تمہیں آخرت میں بھی تمہاری گردن جو ہے وہ جہنم سے چھڑوا دے گا۔ تو یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، اسی لیے امام صاحب جو آیات لے کر آئے ہیں، ایک سورہ شعراء کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گھومتے پھرتے ہیں ان کی نگرانی کے لیے، ان کے دھیان کے لیے، تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔ یا جس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اسی طرح امام صاحب لے کر آئے ہیں آیت سورہ حدید کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تم کہیں اللہ سے غائب نہیں ہو سکتے، اللہ سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ فجر میں فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد بے شک آپ کا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے۔ اصل میں اس دنیا میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ فوری پکڑ نہیں ہوتی، یہ دنیا امہال کے قانون پر ہے، تو انسان سرکشی کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن فوری پکڑ نہیں آتی، جس سے اس کو خیال ہوتا ہے کہ میں چھٹا ہوا ہوں، میں کسی کی گرفت میں نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، وہ گھات میں ہے، جب چاہے گا پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، لیکن جب وہ پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اور آخری ٹکڑا امام صاحب جو آیت کا لے کر آئے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی یہ جو نگرانی ہے یہ تمہارے صرف ظاہر کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کچھ بولتے ہو، جب تم کچھ کرتے ہو تب اللہ کے علم میں آتا ہے۔ کہا کہ نہیں، جو مخفی چیزیں ہیں یعلم خائنۃ الاعین وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو بھی، وما تخفی الصدور اور جو کچھ بھی سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک الرقیب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب جو پہلی روایت لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی مشہور روایت ہے، اور اس روایت کے بہت سے نام ہیں۔ اس روایت کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، اور اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں، یعنی تمام سنت کا جو مجموعہ ہے اس کی جو سورس حدیث ہے وہ یہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ام القرآن ہے یا ام الکتاب ہے، اسی طریقے سے حدیث کا جو مجموعہ ہے اس میں اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ام السنہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ ایک واقعے کی شکل میں ہے، ایک مکالمے کے انداز میں، یعنی ایک بات وہ ہے کہ جو آپ ایک مونولوگ میں بیان کر دیتے ہیں، ایک تقریر میں، واعظ میں، اور ایک بات وہ ہوتی ہے کہ جو سوال جواب کے ذریعے انٹریکٹیو انداز میں سامنے آتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں زیادہ انسان ریٹین رکھتا ہے، زیادہ اس کی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک مکالمہ ہوا ہے، اور یہ مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں ہوا ہے، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں ہوا ہے۔ کچھ محدثین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ کی وفات سے 40-50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جس کو یہاں رپورٹ کیا گیا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے تھے ایک دن، اذ طلع علینا کہ یکدم ہم پر نمودار ہوا، جیسے ایک دم کوئی آدمی آ جاتا ہے، رجل ایک شخص، شدید بیاض الثیاب کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، شدید سفید، سفید براق جس کو ہم کہتے ہیں، شدید سواد الشعر اور ان صاحب کے جو بال تھے وہ سیاہ تھے، انتہائی سیاہ، چمکیلے سیاہ بال تھے۔ اب ایک صاحب یکدم نمودار ہو رہے ہیں اور ان کا حلیہ ایسا ہے کہ سفید براق لباس ہے اور سیاہ چمکیلے بال ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر
ولا یعرفہ منا احد۔ اب دو باتیں ان کے بارے میں سیدنا عمر اپنا تاثر بیان کر رہے ہیں کہ نہ تو ان پر سفر کے کوئی اثرات ہیں، کوئی ٹریسز ہیں، اور نہ ہی ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اس زمانے میں یعنی یا تو مدینہ ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی، آج جتنی گویا مسجد نبوی ہے نا، اور اس کا جتنا احاطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ شہر تھا وہ اتنا ہی تھا۔ اور جو بقیع تھا، جس کو بقیع الغرقد کہتے تھے، چونکہ وہاں غرقد کے درخت بہت ہوتے تھے، وہ گویا مدینہ سے نکلتے ہی آتا تھا۔ مدینہ کی بستی سے آپ نکلیں تو ساتھ بقیع کا جو ہے وہ میدان آ جاتا تھا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے کہ جہاں بس وہ احاطہ ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی بقیع کی دیوار شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا اتنی چھوٹی سی بستی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مہمانوں سے بھی واقف ہیں۔ اب یہ ایک دم ایک صاحب آ رہے ہیں تو ان پر چونکہ سفر کے کوئی اثرات نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اجنبی ہیں، کوئی مسافر ہے۔ اور اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے، بعض اوقات مہینوں کے، بعض اوقات ہفتوں کے، اور 2-3-4 دن کا سفر تو عام بات تھی نا۔ تو ایسا کوئی آدمی سفر کر کے آتا تھا تو اس کا حال تو وہی ہوتا تھا اشعث اغبرا، کہ بال بھی پراگندہ ہوتے تھے اور کپڑے بھی خاک آلود ہوتے تھے، مٹی میں اٹے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اب یہ غیر معمولی بات ہے کہ وہ صاحب لوکل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں باہر سے آئے ہیں۔ لیکن اگر کہیں باہر سے آئے ہیں تو سفر کے کوئی اثرات ان پر ظاہر نہیں ہو رہے۔ تو یہی دو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ ایک صاحب آئے ہیں جو یکدم نمودار ہوئے، اور نہ تو ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا تھا اور نہ ہی ان پر سفر کے کوئی اثرات تھے۔ اب یہ سارا جو واقعہ یہ چونکا دینے والا ہے، تمام لوگ گویا الرٹ ہو گئے کہ یہ غیر معمولی سا واقعہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ اس کے بعد وہ صاحب چلتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ کتنے قریب بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، وہ صاحب بھی بالکل آپ کے سامنے جا کر دو زانوں بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے کہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ٹکرانے لگے، آپ کے گھٹنے ان صاحب کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے، اتنا قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ جو پروکسیمیٹی ہے، یہ جو ایک قرب ہے، یہ بجائے خود ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک اجنبی آدمی اور گویا اتنی فرینکنس کے ساتھ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور ان صاحب نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پہ رکھ لیے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ فخذیہ سے کیا مراد ہے، اپنے ہاتھوں پہ، اپنی جو ہے زانوؤں پہ رکھ لیے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں پہ رکھ لیے، اور ایسے آ کر بیٹھے کہ جیسے ایک جو ہے وہ تلمیذ، مؤدب تلمیذ اپنے شیخ، اپنے استاد کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان صاحب نے کچھ سوالات کیے، 4 سوالات ان صاحب نے کیے۔ تو پہلا سوال کیا کیا، وقال یا محمد، ان صاحب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے باخبر کیجئے، آپ مجھے بتائیے اسلام کی بابت۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو اسلام کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا۔ اب اسلام کا لفظ قرآن مجید میں 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اسلام کا لفظ اپنے لٹرل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سپردگی، سرفگندگی، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جہاں واقعہ ہے وہاں الفاظ یہی ہیں کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، گردن جھکا دی۔ ایک تو اسلام کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر اسلام کا لفظ اس پورے دین کا بھی عنوان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا، اور آخری آدمی تک وہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور بعض اوقات اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے اسلام کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، جو لوگوں کو ممیز کرتی ہیں، ایک آدمی کو، ایک مسلم کو اور غیر مسلم سے تمیز پیدا کرتی ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اسلام کی بابت تو نہ آپ نے اس کی حقیقت واضح کی کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے سر جھکانا، نہ آپ نے یہ بتایا کہ بھئی اسلام تو پورا دین ہے، بلکہ آپ نے وہ چیز بتائی جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، یعنی بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنا 5 چیزوں پر رکھی گئی۔
اور یہاں یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو ممیز کرتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک تو اسلام کی بنیادی امتیاز کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا پہلا اور واحد مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ یعنی جو آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مشرکین بھی ظاہری بات ہے اللہ کو مانتے تھے نا، لیکن اللہ کو یکتا نہیں مانتے تھے، تو گویا وہ اللہ کا ماننا نہیں ہے۔ لیکن بعض بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ جو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ 3 مذاہب ہیں، یعنی عیسائیت ہے اور یہودیت ہے اور اسلام ہے، بنیادی طور پہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مونوتھیسٹک ریلیجنس ہیں۔ اصل ان کی توحید ہی ہے، بعد میں جو خرابی ہے وہ پرورشن بعد میں آئی ہے اور وہ نظریاتی قسم کی ہے، ورنہ اصلاً یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، نہ یہ مشرک ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی ان کو ممیز کیا ہے مشرکین مکہ سے کہ یہ مشرکین مکہ ہیں اور یہ اہل کتاب۔ اس کا مطلب ہے توحید کو ماننے والے بہت سے، سکھوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو بالکل موحد ہے، اللہ ہی کو ایک مانتی۔ تو پھر بنیادی چیز کیا ہوئی؟ یعنی ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یعنی بات ختم کہاں پر ہوگی؟ کس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل کتاب کو بھی آپ کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، یہ بھی مسلمان ہی ہیں، اور چونکہ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، اصلاً توحید کو مانتے ہیں۔ لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اپنے بارے میں کہ محمد فرق بین الناس، کہ میں تفریق کرنے والا ہوں، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے اس کا فیصلہ اب اس پر ہوگا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں ہمارے ہاں ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے قائل ہیں وہ گمراہی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی عذر ہے، وہ دوسری بات ہے، جس تک آپ کی خبر پہنچ گئی، جس تک آپ کی دعوت پہنچ گئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ نہ لایا تو اس کے بعد اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، چاہے وہ 1,24,000 میں سے ایک کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہو، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اقرار کرنا، اور پھر یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اللہ کے حج کے گھر کا حج کرو اگر تمہیں اس کے رستے کی استطاعت ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات سامنے آ گئی جو ڈسٹنگش کرتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ تو غرب میں ہے، وہ تو مغرب کے لوگوں میں ہے۔ دیکھیے اسلام کہتا ہے سچ بولو، اسلام کہتا ہے دھوکہ نہ دو، اسلام کہتا ہے وقت کی پابندی کرو، اسلام کہتا ہے ڈسپلن زندگی اختیار کرو، تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو گویا بس اصل میں مسلمان تو وہی ہیں، اور وہاں جناب اسلام ہے لیکن کلمہ نہیں ہے، یہاں کلمہ ہے اور اسلام نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ہیں اسلام کی جو لوگوں نے اپنا لی ہیں، لیکن اسلام یہ ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو آدمی اگر اس کے پاس مال زائد ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، جو آدمی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو آدمی حج کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ بھی گویا اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ بنیادی اخلاقیات، ایتھیکل ویلیوز تو اکراس دا بورڈ پائی جاتی ہیں، وہ تو ایتھیسٹوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے بعد وہ تمام احکامات بجا لاتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے۔ تو یہ روایت ابھی آگے چلے گی، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔